السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ وفی مقام آخر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ ماہ میلاد کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ حضرات نے مختلف علماء سے تقریریں سنی ہیں جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور معجزات مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے آپ حضرات نے بہت سے علماء سے گفتگو سنی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں چند ضروری باتیں رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اس لیے کہ یہ جو آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے میں جو گفتگو رکھنے والا ہوں، وہ دور حاضر کے تناظر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں فرانس جیسی کنٹری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخیاں کی گئی، آپ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح چند سال پہلے ڈنمارک میں بھی ایسا ہوا تھا۔ قرآن مجید کی بے حرمتی وقتاً فوقتاً تو دشمنان اسلام کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے طریقے ہیں، اور یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے۔ اس سے مسلمان مشتعل ہوتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور اسی کا فائدہ، موقع کا فائدہ اٹھا کر ان کے اوپر تشدد کیا جائے، ظلم کیا جائے۔ ان کے اس طرح کے ناپاک منصوبے ہوتے ہیں، اور آپ کو، مجھ کو، سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے۔ آج تک کیا، آتی دنیا تک بھی سارے لوگ میرے آقا کی شان میں رتی برابر بھی اگر کمی نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ کیا، ان کی 7 نسلیں صبح قیامت تک، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ جب آپ کا سایہ ہی نہیں تھا تو دنیا ثانی کہاں سے لائے گی؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ حضور کا جب سایہ ہی نہیں تھا تو دنیا ثانی کہاں سے لائے گی؟ اور جیسے ہمارے حضور تھے، ان کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے، تو ان کو جلن ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نکالے۔ میاں تو نکالے گا کیسا؟ بنانے والے نے ویسا بنایا ہی نہیں ہے، تو نکالے گا کہاں سے؟ جب اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا ہے تو بے مثل و بے مثال، بے عیب، بے نقص بنایا ہے، تو اب دنیا چاہ کے بھی اگر نقص نکالنے کی کوشش کرے تو ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آقا کی شان میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی، نہ نکال سکیں گے۔
اور یہ وہ لوگوں سے مقابلہ کرنے چلے ہیں یہ لوگ، ہم ذات تو بہت دور کی بات ہے، دنیا کو آپ بھی یہ پیغام دے دیجئے اور یہ لوگوں کو بتائیے، ذات تو بہت دور کی بات ہے، ہم پسینے کو بھی تبرک سمجھتے ہیں۔ ذات تو بہت دور کی بات ہے، ہم پسینے مبارک کو بھی تبرک سمجھتے ہیں۔ بات تو بہت دور کی بات ہے، ذات ہو یا بات ہو، میرے آقا کی بہت دور کی بات ہے۔ ہم وہ لوگوں کے نام لیوا ہے جو مصطفیٰ کا لعاب دہن بھی اپنے چہروں پہ لگایا کرتے تھے، تو ہم جیسوں سے کیا مقابلہ کرے گا؟ ہم جیسوں کے جو ہے نا تو دلوں کے اندر ہمارے جو عظمت مصطفیٰ ہے یہ کیسے نکالے گا؟ کیونکہ ہم اگر آج کل کے لوگوں سے ادب سیکھیں گے تو ہم سیکھ نہیں پائیں گے، اور ہم کو سیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم وہ لوگوں سے ادب سیکھتے ہیں جنہوں نے براہ راست مصطفیٰ سے تربیت حاصل کی ہے، جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اور جن ہاتھوں پر لعاب دہن تھا، آپ ذرا غور کریے میری بات کو، جن ہاتھوں پر لعاب دہن تھا، جن ہاتھوں پر پسینے مبارک تھا، وہ ہاتھ صحابہ کے تھے، اور صحابہ کے ہاتھوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تم نے مصطفیٰ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں تھا، میرا ہاتھ تھا۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو صحابہ کس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے؟ پھر اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، اور وہ ہاتھ میں کیا آ رہا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک بال آ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو چیزیں سے آپ نے مس فرمایا وہ چیزیں جان جگر کو لگا کے رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے نا، آپ جب حجامت کرتے ہیں تو حجامت کے جو نا کیے ہوئے بالوں کو، بال مبارک کو لے کر، منہ مبارک کو لے کر پانی میں ڈبو کر اسے پی رہے۔ تو یہ ید اللہ فوق ایدیہم والی ذات ہے کہ ان کا ہاتھ، اللہ نے کہا میرا ہاتھ ہے۔ ایسے مقدس صحابہ، ان کی بارگاہیں اتنی مقدس ہے، ان کے آداب کے طریقے کچھ اور ہے، کسی نے نہیں سکھایا جی کہ کسی صحابی کو اس طرح عمل کرنا ہے، اور سرکار نے بھی نہیں بتایا کہ تم میرے جو نا زلف لے لو، میرا تھوک لے لو، جی میری ریٹ مبارک لے لو، کوئی بول پی گیا تو کوئی خون پی گیا۔ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بول مبارک کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھنے والے کو میرا امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور کے بول مبارک کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہم بول کی یہ بات کر رہے ہیں، میاں تو عزت کی بات کر رہا، ذات کی بات کر رہا، ہم کو کیا معلوم ہے ہم کس ذات کے جو ہے نا ماننے والے لوگ ہیں، ہم کس کے منگتے ہیں، ہم کس کا نام لیوا ہے، تم کو کیا معلوم ہے؟ اب افسانہ یہ ہوا، غیر تو غیر، یہ تو ان کا کام ہی ہے، دشمنی کرنا، حسد نکالنا، بغض و کینہ کپٹ کرنا، ان کا کام ہی ہے، یہ لوگ تو کرتے ہیں آپ کے جذبات مجروح کرنے کے لیے۔ ہمارے لوگوں کی جو نا عقل کہاں چلے گئی؟ غیر تو غیر، اپنے کہاں چلے گئے؟ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، بات مشہور ہے، ہمارے ہی لوگوں نے جو ہے نا گھر میں آگ لگائی تو غیر کو تو موقع مل رہے ہیں، جبکہ جس قرآن مجید کی 6666 آیات میں اللہ نے نماز، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، احکامات کا حکم دیا ہے، اسی 6666 آیات میں اللہ یہ بھی تو بول رہا نا، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، حد درجہ ان کی تعظیم کرو، ان کی مدد کرو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں نا جی، جس قرآن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج ہے، اسی میں تعظیم والی بھی آیتیں ہیں۔ عقل کو سانپ سونگھ کے چلا گیا، نماز والی آیتوں کو لے لیے، تعظیم والی آیتوں کو چھوڑ دیے، تمہارے باپ کا راج چلتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، ماننا ہے تو پورے 6666 آیات کو ماننا، اس پر ایمان لانا۔
صلاۃ کانفرنس بول کے جو نا اتنے بڑے بڑے کانفرنساں کرے، روزے کے فضائل 30 دن بیان کرے، زکوٰۃ کا تو پوری زندگی بھر بولتے آتا فنڈ بول کے باہر سے، حج کو تو سال کو سال جاتے وہاں سے فنڈ لانا ہے بول کے، صوم کے بارے میں کانفرنس ہوئے، وَتُعَذِّرُوهُ پہ کانفرنس کیوں نہیں ہوئی؟ وَتُوَقِّرُوهُ پہ کانفرنس کیوں نہیں ہوئی؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الاعراف، یہ سورہ آیت، یہ سوروں کا جو نمبر ہے نا 114 جو چھوڑتے ہیں مکمل قرآن مجید میں، اس کاؤنٹنگ کے حساب سے 7واں سورہ ہے، اور آیت نمبر ہے 157 157۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، وہ لوگ جو ایمان لائے میرے مصطفیٰ کی حد درجہ تعظیم کرو۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا عزروہ کہا گیا، پھر نیچے جو ہے نا سورہ الفتح میں یہ 48واں سورہ ہے، آیت نمبر 8 ہے، اس میں کہا جا رہا ہے تعزروہ، حد درجہ، تعزروہ وتوقروہ، حد درجہ تعظیم کرو، ادب بجا لاؤ۔ پھر ایک جگہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ادب کی، تعظیم کی، ریسپیکٹ کی بات کرا تو کیسی کرا دیکھیے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو ہماری نشانیوں کی ادب کرے گا ہم اس کا دل تقوی کے لیے چن لیں گے۔ یہاں یعظم کہا گیا اور یہاں تعزروہ کہا گیا۔ یعظم کا معنی بھی تعظیم کرنا، تعزروہ کا معنی بھی تعظیم کرنا، معنی ایک ہے لفظ دو ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یعظم جو لفظ استعمال ہوا، عظم یعظم، گرامیٹیکلی بات ہے، یہ اس تعظیم کو کہا جاتا ہے جس کی لمیٹیشن ہوتی ہے، جس کی لمٹ ہوتی ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ کعبۃ اللہ اللہ کی نشانی ہے، انبیاء کرام کے تبرکات اللہ کی نشانی ہے، صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے بے شک یہ دلوں کا تقوی ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم ہے یہاں یعظم کہا گیا، یعنی ان چیزوں کی تم کو تعظیم کرنا ہے۔ کعبے کی تعظیم کرو جب وہاں جاؤ، انبیاء کرام کے مقدس تبرکات کی تعظیم کرو، صفا و مروہ کی تعظیم کرو، اور یہ تعظیم ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، اس میں لمٹ نہیں کراس کرنا ہے۔ جب یعظم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جب کسی کی تعظیم ان لمیٹڈ کرنا ہے، سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ جب کسی کی تعظیم ان لمیٹڈ کرنا ہے، حد سے زیادہ کرنا ہے، تجاوز کرنا ہے، غلو کرنا ہے، تعظیم میں سب سے آگے نکل جانا ہے، تو وہاں پر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کیا بول رہا ہے؟ جب اپنے نشانیوں کی تعظیم کی اللہ بات کرا تو یعظم کہا، یعنی لمٹ میں تعظیم کرو۔ جب مصطفیٰ کی ادب کی بات کرا تو وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کے دو جملے استعمال کر کے اللہ دنیا کو بتا رہا ہے میرے محبوب کی تعظیم میں کوئی لمٹ نہیں ہے، حد درجہ تعظیم کرنا، حد درجہ مصطفیٰ کا ادب کرنا۔ حد درجہ میرے آقا علیہ السلام کی تعظیم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حد درجہ ادب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بدبختو زبانیں کیسی ہو گئی، یہاں پر درجے سے زیادہ بھی تعظیم و ادب کو ملحوظ رکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ تم تو درجہ تو بہت دور کی بات ہے، جتنا کیٹیگری کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا تم تو اتنی بھی تعظیم نہیں کر رہے ہو، الٹا گھٹا کے بول رہے ہو۔ یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، اب نہیں ہے جب نہیں تھے، یہ نور نہیں تھے، بشر نہیں تھے، سنتے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے، اب قبر میں زندہ نہیں ہے۔ یہاں کیا بولا جا رہا ہے اور تم کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ تمہارے ان بدبختانہ جملوں سے اغیار کو موقع ملا، اغیار نے تو پھر کارٹون بنانا شروع کر دیے۔ میری بات غور سے سنیے، انسان جو مسلمان کلمہ پڑھ کے بنا اس کا نبی سے دو طرح کا تعلق بنا، ایک تعلق اعمال کا بنا، میرے نبی نے اپنے سنن کے ذریعے، اپنے طریقے کے ذریعے امت کو کئی لاس بتائے، طریقے بتائے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہماری اپنی نادانیوں کی وجہ سے ہم سے سنتیں چھوٹ رہی ہیں، آداب چھوٹ رہے ہیں، سنن چھوٹ رہے ہیں، احکامات چھوٹ رہے ہیں۔ اب یہ بولیے اگر کوئی بندہ اب مغرب کی نماز نہیں پڑھا کیا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ بولو بھائی، 8 مہینے نہیں آیا بول کے بھول گئے کیا آپ؟
وہ لاک ڈاؤن تھا, نکو ملو بول تو نہیں ملے آپ سے. نہیں, میں تو آنے کو تیار تھا لیکن آپ لوگ ملنے کو تیار نہیں تھے. دیکھیے جب انہوں ملانا چاہ رہے تو مل لینا, جب انہوں گیٹاں کھلے رکھے تو آ جانا. اگر انہوں چاہے تو گیٹاں بند کر دیتے, ہاتھا ملانا بھی بند کر دیتے. ایک صاحب بولے آپ ایسا کیسا بولتے برملا کہ غوث اعظم کا فیض آپ کے اندر منتقل ہو رہا, پیران پیر کا فیض منتقل ہو رہا, بابا شرف الدین کا فیض منتقل ہو رہا, اتنے لوگوں کا منتقل ہو رہا, کس کا بھی نہیں دکھ رہا کیا؟ ایسا کیسا منتقل ہو رہا بھائی؟ میں بولا گندا وائرس کورونا تمہارے بابا سے پورے خاندان کو منتقل ہوا, اس پہ بھروسہ آیا؟ ارے ایسا کیسا؟ میں بولا ایسی یہ کورونا وائرس لا کے تم کو بتایا گندا وائرس منتقل ہو سکتا, شیخ عبد القادر جیلانی کا مقدس فیض منتقل نہیں ہو سکتا؟ کیسی بدبختی کی بات کر رہے پاشا. اتنے گندے وائرس, دکھ رہا نہیں کچھ بھی نہیں, یہاں پیک, اوپر سے ٹرانسمٹ, ہاتھوں میں یہ برقعے پہن کر, دور دور ڈسٹینس مینٹین کرو, دور رہ کے بات کرو. ایک صاحب ترکاری لے کے بھی ترائی پہ جو نا مار رہے, کیا بولتے اس کو, سینیٹائزر, اس پہ مار رہے, نہیں اس کے اندر آتا کیا ہے بول کے مار رہے. ایک صاحب تو جو نا نوٹاں لے کے بکٹ میں ڈال دے رہے. ارے بولا یہ کیا ہے بھائی؟ بولا نہیں وہ آپ جو پکڑ کے لائے تھے نا پیشنٹ, کسٹمر جو پکڑ کے لائے اس میں وائرس ہوتا. مطلب بدبخت ہے, ترکاری میں, ترئی میں, بھینڈی میں, نوٹوں میں, سب میں وائرس ہے. اگر کوئی اللہ والا کوئی لکڑی کو پکڑا, مٹی کو پکڑا تو اس میں برکت نہیں ہے. یہ وائرس ایسا منتقل ہوتا, میرا نظام الدین ڈھیلا پکڑ لیا تو سونا بن گیا. اس چیزوں پہ, تمہاری گندی چیزوں پہ تمہارا یقین ہے, اچھی چیزوں پہ یقین نہیں ہے. خیر چھوڑیے ان کو, زندگی بولتے بولتے گزر گئی پوری, جو نا بالا میں سفر دے رہے ہو سر میں, یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے یہ. لیکن میں آپ کو یہ بات بولنا چاہ رہا ہوں, اب دروازے کھلے رکھے انہوں, اب آ جائیے, ملاقاتیاں ہو رہی ہیں تو ہونے دیجیے. جب ان کو غضب آ گیا تو رمضان بھی گھر میں منانے لگا دیے, گیٹاں بھی بند کر دیے, نہ عید ہے, عیدگاہ بھی خالی پڑ گئے, سنسان ہو گیا. ہمارے یہاں اتنے بزرگ بیٹھے ہوئے, ان کی لائف میں کبھی پوچھیے آپ, کیا کبھی ایسے دن انہوں نے دیکھے ہیں جو 3 مہینے وہ گزرے تھے؟ نہیں دیکھے ہیں. اس کو سمجھو تو بیماری ہے, عقل مندوں کے لیے عذاب ہے, ہوش ٹھکانے آنے والی چیز ہے. کتنا سیفٹی میں رہتے صاحب, پیچھے 6 گاڑیاں, سامنے 7 گاڑیاں, پھر بھی آپ کو کرونا آ گیا. ہاں موس کی منڈی پہ بیچ رہے تھے نا انہوں صبح سے 40 روپے, ان کو نہیں آیا کرونا. عقل ٹھکانے پہ آ گئی اچھے لوگوں کی, میں بولنے والوں کی. سیٹاں پورے گلے چھوڑ دیے, پیسے بھی آ رہے تو نوکروں کو بولے تم نہ گن لو رے بھائی, ہم نہ نہیں گنتے بول کے. ایسا ماحول ہو گیا. وہ اللہ کا شکر ہے, عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. یہ کورونا وائرس ہمارے لیے بہت بڑی عبرت بنا, اس کو سوچئے سمجھیے. اللہ کرے کہ کبھی ایسا دن نہ آئے میرے مولا پھر تیرے گھر کے دروازے بند ہو جائے. ہمیشہ تیرے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہے, ہم یہاں پر آتے جاتے رہیں, اور جب تک آنکھیں کھلی ہے, ہمارے چہرے پر ابھی کفن کا کپڑا نہیں آیا, ہم جب تک آنا اللہ ہمیں نصیب کرے. جب کفن کا کپڑا آئے گا تو 4 لوگ زبردستی لے کے آ جائیں گے. وہ آنا کوئی کمال ہے؟ اب 2 پیر پہ چل کے آنا کمال ہے. اب وہ ماننے کو تیار ہے, جب کفن کا کپڑا آئے گا تب وہ نہیں مانے گا. اب وہ کیا بول رہا ہے معلوم ہے, اب 1 آنسو بہا لے 70 سال کے گناہ کو معاف کر دوں گا. لیکن جب کفن کا کپڑا آئے گا تب 70 مرتبہ معافی مانگے تو بھی معاف کرنے تیار نہیں رہوں گا. اب موقع ہے نا جی, اب منا لو ان کو, وہ مان جائیں گے انشاءاللہ. تو غیر اغیار تو اغیار. اپنوں نے کیا کیا, قرآن کا ایک حصہ پڑھا, ایک حصہ چھوڑ دیا, ایک حصہ بیان کرا, ایک حصے کو لائٹ لے لیے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو جو کوئی میرے آقا علیہ السلام کی ہدایات پر عمل نہیں کرا, اسلام کی نظر میں وہ فاسق ہے, اسلام کی نظر میں وہ فاجر ہے, اسلام کی نظر میں وہ گنہگار ہے, ناقص الایمان ہے, خارج الایمان نہیں ہے. خارج الایمان مطلب ایمان سے ایگزٹ ہو جانا, باہر نکل جانا. آپ میں اگر کوئی مغرب کی نماز نہیں پڑھا وہ خارج الاسلام ہو گیا, خارج الایمان ہو گیا؟ نہیں ہوا. لیکن توجہ سے سنیے, آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اگر 19-20 کا فرق ہو کے تھوڑا اگر کچھ عمل نہ ہوا, آپ کو جو ہے نا فاسق کا, فاجر کا,
یہ ٹائٹل لگے گا، لیکن خارزج ایمان کا ٹائٹل نہیں لگے گا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، جس نے میرے مصطفیٰ کی بے حرمتی کی، جس نے میرے آقا کی گستاخی کی، اس پر قرآن شاہد ہے۔ قرآن کہتا ہے جو میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہے وہ فاسق و فاجر نہیں ہے بلکہ خارج از ایمان ہے، ایمان سے خارج ہو جائے گا، کچھ اس کا تعلق ایمان سے نہیں رہے گا۔ ان تحبط اعمالکم، 10-15 باتیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، 10-15 گستاخیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گستاخی نیت لے کے آگے تلوار لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک آواز بلند ہو گئی، اللہ کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، زندگی بھر کے اعمال کو غارت کر دوں گا اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ پتہ چلے گا تو توبہ کرے گا، تیری توبہ بھی قبول نہیں ہے، اسی لیے وانتم لا تشعرون کہا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، تعظیم حد درجہ کرنا ہے، حد سے زیادہ کرنا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، کوئی میری بات ہوتی تو جو نا دیوار پہ پھینک دیتے تھے۔ یہ میں سورہ الفتح کی آیت پڑھ رہا ہوں، 48واں سورہ ہے، 8ویں آیت ہے۔ یہ اوپر میں اعراف کی آیت پڑھا ہوں، 7واں سورہ ہے، 157 والی آیت ہے۔ تو حضور کی تعظیم کرنا، ادب کرنا، بجا لانا، یہ تو اے نص قطعی قرآن سے ثابت ہے، کون اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ کس ماں نے دودھ پلایا ہے کہ قرآن کی آیت کو جھٹلائے؟ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے صحابہ۔ حد درجہ جو تعظیم کی بات یہاں کی گئی، حد درجہ جو ادب کی بات کی گئی، وہ حد درجہ تعظیم و ادب یہی ہے۔ عروہ بن مسعود جو رپورٹ لینے صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری کو جو آئے تھے، آ کے بیٹھ کے جب اگریمنٹ ہو رہا تھا مسلمانوں کے درمیان غیر مسلمانوں کے درمیان، تو وہ کیا دیکھے؟ جا کے مکے میں رپورٹ کیا پیش کرے؟ میں قیصر و کسریٰ حبشہ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بعد جا کے آ گیا، لیکن خدا کی قسم محمد کے غلام محمد کا جیسا ادب کرتے ہیں کوئی بادشاہ کے غلام نہیں کرتے۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ تم ان سے لڑنا چھوڑ دو۔ ارے یہ ان کے نبی کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، تو ان کا خون کا خطرہ گرنا کیسے گوارا کریں گے؟ یہ جان بھی لٹا دیں گے۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ ایک ایک صحابی کے لب پر یہی جملہ ہوتا تھا، کیا چیز پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سب کچھ تو آپ کے قدموں کی خیرات ہے یا رسول اللہ۔ آپ اگر چاہیں، آپ اگر ارادہ کریں، آپ اگر حکم فرمائیں آگ میں کود جاؤ تو ہم آگ میں کودنے کو تیار ہیں۔ اس لیے وہ خاتون جب راستے سے چل کے جا رہی تھی، راہگیر نے رکا کر بولا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، تو اس نے کہا شوہر اور بھائی کی بات بعد میں کرو، میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، مصطفیٰ کی جان کی بات پہلے کرو۔ جب آقا نظر آئے تو آقا سے کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو سارے رشتے قربان ہیں۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، یہ ایمان کی اصلیت ہے۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم کسی غیرے کی بات نہیں کرتے، ہم ان کی مالا جپتے ہیں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور نے ان کو ایک لکڑی عطا کی تھی، وہ لکڑی اپنے پاس رکھ لیے، 90 سال تک زندہ رہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ نبی اگر تم کو لکڑی پکڑ کر دے تو اسے سینے سے لگا کے رکھو؟ کون سی حدیث شریف ہے کہ نبی اگر تھوکے تو تھوک لے کے چہروں پہ مل لو؟ وضو کا پانی ہے تو چہروں پہ مل لو۔ پانی نہیں ملتا تھا اگر کسی کو، بخاری شریف کی حدیث ہے، تم بولے ہم بخاری میں دیکھ کے ایسا کرے، بخاری میں دیکھ کے لو، بخاری لو، یہ صحیح بخاری ہے، کتاب التہجد ہے، کتاب الاذان ہے، بول رہے تھے نا بخاری میں نماز کے حدیثاں پورے یاد ہے، روزے کی یاد ہے، پھر یہ حدیث کیوں یاد نہیں ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک پر وضو کرنے کے لیے اپنے مبارک رخسار پر پانی ڈالے تو چہرے مبارک سے جو پانی نکلا زمین پر گرنے سے پہلے
ان قطروں کو صحابہ اٹھا لیتے تھے، اٹھا کر اپنے چہروں پر، جسموں پر مسل لیا کرتے تھے۔ اگر جس کو پانی نہیں ملتا تو وہ کیا کرتے، جس کو پانی مل گیا تھا اس کے کچے ہاتھ کو لے کے اپنے چہرے پہ پھیر لیتے تھے۔ ایسا کرنا بول کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، پھر کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ اچھا یہ لوگ کرے، حضور جو ہے نا اگر کوئی بات حضور کو ناگوار گزری تو امیڈیٹ حضور جو ہے نا وہاں پر تاکید کر دیتے، یا اتنی بڑی بات گزر رہی سامنے ہو رہی، حضور کیوں نہیں روکے؟ پانی بھی کوئی چہرے کو لگانے کی چیز ہے جی، تھوک بھی جو ہے نا کوئی استعمال کرنے یوز کرنے کی چیز ہے۔ ایک صحابی کو جو ہے نا بولے میرا خون ہے، ایسی جگہ لے جا کے دفنا کے آؤ جہاں کسی کا قدم نہ پڑے، وہ گول گھوم کے پی لے کے آ گئے۔ آگے بولے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں لوگوں کے قدم نہ پڑے، پھر کیا کرے؟ یا رسول اللہ پی گیا۔ حضور یہ نہیں بولے خون پینے کی چیز ہے، کیوں پیے تم؟ میرے آقا نے فرمایا تم نے نبی کا خون پیا ہے، اللہ تمہارے پیٹ پہ جہنم کی آگ کو حرام کرے گا، اور خدا کی قسم تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! ہم ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں، ہم ان کا نام لیوا ہے۔ اتنا سب کچھ ہو رہا، چلیے سرکار نے ارشاد نہیں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آ کے بیٹھے، کچھ دیر زیادہ بیٹھ گئے، بات چیت چلتے گئی، حضور تو کچھ نہیں بولے۔ اللہ آیت نازل فرمایا کہ اتنی دیر نہیں بیٹھنا، میرے محبوب کا تکلیف ہوتی ہے، کام کی بات کرو نکل جاؤ۔ اور میرے حضور میرے محبوب کے گھر پہ وہ وقت نہیں آنا جس وقت آرام کا ہوتا ہے، اور آ کے دروازہ بے دھڑک نہیں مارنا۔ بعد میں صحابہ ناخنوں سے دروازے کو مارتے تھے، اس طرح ناخنوں سے آواز جاتی اندر، لیکن ناخنوں سے مارتے تھے کہ کہیں محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے۔ بعض صحابہ تو وہ بھی نہیں مارتے تھے، در دولت پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور جب باہر تشریف لاتے تبھی ملاقات کرتے تھے۔ پوچھا ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ بھوک لگی تھی، آپ کا دیدار کرنے آ گیا۔ کیا فرمایا؟ بھوک لگے تو کھانا کھانے جاتے، دیدار کرنے آتے، لیکن ان کا عقیدہ دیکھیے کیسا ہے۔ بھوک لگی تھی یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنے آ گیا ہوں۔ حضرت عمر بھی یہی کر رہے، بھوک لگی تھی یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنے آ گیا ہوں۔ بھوک بھی لگتی تو حضور کا دیدار کرنے چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی آیت نازل کرا، پھر ایک اچھے انٹینشن سے بولے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، وہاں بھی آیت بھیج دیے، ایسا نہیں بولو، ایسا وقولوا انظرنا، ایسا بولو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم کیجئے۔ نیت تو اچھی تھی نا صاحب، وہ غیر لوگ تھے جو اس کا غلط معنی نکال رہے تھے، لیکن صحابہ کی نیت اچھی تھی، لیکن ایک لفظ میں دو معنی پائے جا رہے تھے۔ جس لفظ میں گندا معنی پایا جائے وہ میرے محبوب کی شان میں استعمال نہ کیا جائے۔ امیڈیٹ آیت نازل ہوئی حضرت جبرائیل کے ذریعے، پھر گھر کی آیت نازل ہوئی حضرت جبرائیل کے ذریعے، پھر دستک کی آیت نازل ہوئی حضرت جبرائیل کے ذریعے، پھر قربانی دیے۔ بازو والے کو گوشت چلے گئے تو وہ بھی ہمارے عید میں شامل ہو جاتے، اس لیے قربانی دیے۔ اللہ تعالیٰ بولے کام تو اچھا ہے، نام تو ہمارا ہی لیے، جانور ذبح کرتے وقت میں ہمارا ہی نام لے کے ذبح کرے، لیکن ہاں کام اچھا ہے، نیت اچھی ہے، عبادت ہماری ہے، سب ہے، لیکن چونکہ میرے محبوب نے ابھی قربانی نہیں دی ہے تو ہمیں کسی کی قربانی قبول نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، یہ بھی سورہ الفتح کے اندر ہے۔ پوری قرآن سے بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ جب اتنی آیتیں نازل ہو رہی تھی تو جب وضو کا پانی لیا جا رہا تھا، اگر یہ کام غلط ہوتا تو اس وقت آیت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ وضو کا پانی چہرے پہ لگانا غلط ہے، وہ آب مستعمل پانی ہے۔ وضو کا پانی جب استعمال کیا جاتا پھر دوسرا اس سے وضو نہیں کر سکتا، وہ آب مستعمل ہے، وہ پانی تم کیوں یوز کر رہے ہو؟ امیڈیٹ آیت کو نازل ہونا تھا نا۔ کیا اللہ کے پاس بدبخت ہو؟ کیا آیتوں کی کمی تھی؟ بولیے، جب دستک پہ آیت نازل ہو سکتی، 10 منٹ زیادہ بیٹھنے پہ آیت نازل ہو سکتی، اچھی نیت بولنے کے باوجود بھی لا تقولوا بول کے بینڈ لگایا گیا، وہاں آیت نازل ہو سکتی۔ اچھی نیت کر کے جب قربانی دیے تو وہاں روک لگایا جا سکتا، تو جب یہاں پر تھوکے مبارک کو لگایا جا رہا تھا،
آپ کے بال مبارک کے پانی پیے جا رہے تھے، بول مبارک کو پیا جا رہا تھا، خون مبارک کو پیا جا رہا تھا، آپ کی اونٹنی کا ادب کیا جا رہا تھا، آپ کے گھوڑے کا ادب کیا جا رہا تھا، آپ کے گرد و غبار کا ادب کیا جا رہا تھا، آپ کے چبے قبوں کا ادب کیا جا رہا تھا۔ ارے حد یہ ہو گئی، حضرت عباس اپنا گھوڑا لیے ایک جھاڑ کے مقام پر جا کر گول گھما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا عباس یہ کیا طریقہ ہے، یہاں لا کے گھوڑا گول گھما کے جا رہے ہو؟ کہا طریقہ نہ پوچھو، میں نے مصطفیٰ کو یہاں اپنا گھوڑا گھماتے ہوئے دیکھا ہے، طریقہ کیا ہے نہیں معلوم ہے، محبوب کی عطا ہے وہی کرنے آ گیا ہوں۔ کیا اس کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی؟ نہیں نازل ہوئی نا، تو آپ کس کو غلط بولنا چاہ رہے ہیں؟ ارے تو سب سے لاسٹ پیدا ہوا، وہ میرے آقا کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، سب سے گریٹ لوگ تھے، دل کے اچھے تھے، خیالات کے پاک تھے، زبانوں پہ تسبیح خدا ہوا کرتی تھی، صبح اٹھتے تو اپنی آنکھوں سے وضحا والا چہرہ دیکھتے تھے۔ ایسے پاک صاف لوگ ساری دنیا کو یہ پیغام دیے، 2 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ۔ 1 مرتبہ جب صلح کرنے سرکار گئے تھے کسی اور قبیلے کو، واپسی میں آئے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، المسند میں امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے۔ بس ایک کافی ہے اتنے حوالے، اتنے لوگوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ امام صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے سرکار ہے، حالت نماز ہے۔ ارے نماز ہے، نماز 3200 مرتبہ قرآن میں آیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور خدا کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے پوچھے جانے والی چیز نماز ہے۔ اس نماز میں بھی مصطفیٰ پیچھے سے تشریف لا رہے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بتایا جا رہا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ محبوب آ گئے ہیں، حالت نماز میں ہیں۔ امام صاحب حالت نماز میں آگے پیچھے نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں ایسا بھی آیا، اگر کوئی حالت نماز میں اپنا چہرہ ادھر ادھر گھمائے، بروز محشر اس کا چہرہ گدھے کے جیسا ہو جائے گا۔ اگر کوئی نماز میں کسی کو سلام کا جواب دیتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ حالت نماز میں ہے، وہاں فیصلہ کرنے میں دیر ہو گئی تھی، آئے حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں، آئے نماز کی حالت میں صفوں کو چیرتے ہوئے میرے آقا صف اول پہ تشریف لائے، ابوبکر سے کہا آگے بڑھ کے نماز پڑھاؤ، وہ پیچھے ہٹتے گئے، اشارہ کیا آگے بڑھیے نماز پڑھائیے، وہ پیچھے ہٹ گئے، آخر میں مصطفیٰ آگے بڑھ گئے، ابوبکر پیچھے ہٹ گئے، نماز تکمیل ہوئی۔ سارے رسولوں کے بعد، سارے نبیوں کے بعد، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر افضل و اکرم اگر کوئی ہستی ہے وہ میرا ابوبکر ہے۔ حضرت ابوبکر سے میرے آقا نے پوچھا، اے ابوبکر میں تم کو حکم دے رہا تھا آگے بڑھنے کے لیے، تم پیچھے کیوں ہٹ رہے تھے؟ بولے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی کا مجال کہ وہ نبی کی امامت کرے، اس لیے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ تو حالت نماز میں پیچھے ہٹنا یہ نماز ہے کیا؟ اس طرح اللہ کا حکم ہے؟ اگر یہ غلط ہوتا امیڈیٹ سرکار بھی منع کرتے اور سرکار بھی پیچھے نماز پڑھ لیتے۔ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اگر سمجھو امام صاحب نماز پڑھا رہے، پیچھے قطب زمان آ گئے، علامۃ الدہر آ گئے، مفسر قرآن آ گئے، محدث اعظم آ گئے، بہت بڑا بے مثال مقرر آ گیا، کہاں ٹھہرنا؟ پہلی صف میں آنا، پیچھے ٹھہرنا؟ بولو جی، پیچھے ٹھہرنا۔ یہ ہے دنیا والوں کا قاعدہ، اور مصطفیٰ کا قاعدہ ہے صف اول میں تشریف لاتے ہیں، اور یہ قاعدہ اللہ نے بنایا ہے۔ صف اول میں تشریف لائے تو صحابہ نے ساری دنیا کو کیا پیغام دیا؟ میرے مصطفیٰ کے جانثاروں، نماز جیسی عظیم عبادت میں مصطفیٰ کا ادب کیا جا سکتا ہے تو عام حالت میں بدرجہ اولا کیا جا سکتا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں مصطفیٰ کا ادب ایک بار نہیں ہوا ایسا، پھر اور ایک بار بھی ہوا، اور ایک بار کب ہوا؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری لمحات چل رہے تھے. 3 دن تک میرے آقا نے امامت نہیں فرمائی. وہ 3 دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کر رہے تھے. تو حضور اپنے حجرے مبارک سے پردہ ہٹائے تو کیا ہوا؟ والضحیٰ والا چہرہ جو کرنیں تھی وہ ساری مسجد میں پھیل گئی. واہ واہ واہ. صحابہ کرام حالت نماز میں ہے. اجی نماز ہو رہی ہے. ارے میری نماز یہ ہے کہ تیرے تلووں کا دھون پی لوں. میری نماز یہ ہے کہ تیری تلووں کا دھون پی لوں. یہی میری نماز ہے. اور تیری یاد میں جینا یہی میری نماز ہے. تیری یاد میں مرنا یہی میری نماز ہے. حالت نماز میں سرکار کو دیکھ رہے ہیں. پھر حضور اشارہ کر کے فرمائے کہ اپنی نماز کو جاری رکھو. اب آپ یہ بتائے نماز اللہ کی عبادت ہے, اس میں ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت کہاں سے آ گئی؟ یہ عین عبادت ہو رہی ہے. یہ دوسرا واقعہ ہو گیا. تیسرا واقعہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف نیت باندھی گئی, پورے 4 رکعت کی. 2 رکعت ادھر پڑے گئے, لیکن عین نماز کی حالت میں قبلہ تبدیل ہوا. بجائے بیت المقدس کے کعبۃ اللہ بنا. نیت تو وہاں کی باندھی تھی نا, تو نماز تو وہیں کی کمپلیٹ ہوگی. لیکن نماز کی حالت میں سرکار نے قبلہ اپنا تبدیل کیا خانہ کعبہ کی طرف. تو صحابہ کو کیا معلوم تھا کہ وہی نازل ہو گئی؟ قد نرى تقلب وجهك کا جو آیت ہے, تو سرکار کو معلوم تھا نا بھائی. صحابہ کو کیسے معلوم ہوا کہ آیت نازل ہوئی؟ ان کو تو نہیں معلوم تھا. سرکار جو ہے نا گھوم گئے, تو صحابہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تیری سوچ کو سانپ سونگھ گیا. تو نے محمد عربی کا کلمہ تو پڑھ گیا, لیکن تو آقا کی شان کو نہیں سمجھا. ارے میرے آقا کی عنایت تجھ پر نہ صحیح ظالم, اعلیٰ حضرت رب کے بولے کلمہ پڑھنے کا احسان بھی گیا. میرے مصطفیٰ نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا احسان بھی گیا. حالت نماز میں 2 رکعت ادھر کی جاتی ہے, تو 2 رکعت ادھر پڑھ کے پھر عین 2 رکعت میں سرکار کے ساتھ گھوم گئے. تو دنیا کو کیا پیغام دیے؟ کعبہ چاہے ادھر ہو, قبلہ چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو, ہم کو قبلے سے مطلب نہیں ہے, مصطفیٰ سے مطلب ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. جہاں کعبہ ہے وہاں مصطفیٰ کی مزار نہیں ہے. مصطفیٰ کی مزار 600 کلومیٹر دور ہے. بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں 600 کلومیٹر دور وہاں پر جا کر جو ہے نا آپ کی ہجرت کرنا یہ اللہ کی مرضی تھی. کیونکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں آیا تھا کعبے کی زیارت کرنے تو مزار بھی ساتھ میں تھی تو زیارت کر لیا. نہیں نہیں نہیں, ہاں آئے تھے نا کعبے کو حج کرنے کے لیے, اس کے اوپر اسٹامپ لگانا ہے تو پھر مدینے کو جانا ہوگا. یہ قبولیت کی اگر اسٹامپ لگانا ہے تو مدینے کو جانا ہوگا. وہاں جا کر اس کی قبولیت کی سند تم کو ملے گی. اس لیے 600 کلومیٹر دور مکہ سے مدینہ, وہاں جا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی. یہ اللہ کی مرضی تھی. تو یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں حضرت انس کی بات کر رہا تھا, پھر پلٹ کے وہیں آ رہا ہوں, حضرت انس کی بات کر رہا تھا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال تک جو نا چھڑی اپنے سینے سے لگائے رکھے. 90 سال تک. ادب ایسا ہوتا ہے میرے بھائی, ادب سے دین آتا ہے, اخلاق سے دین آتا ہے, محبت سے دین پھیلتا ہے, نفرتوں سے نہیں پھیلتا, بد اخلاقیوں سے نہیں پھیلتا. تم محمد صاحب بولے یارو شرم کرو, تم محمد صاحب بول کے معاذ اللہ ایسے جملے یوز کرے, وہ بدبختہ کارٹون بنانے پہ مجبور ہو گیا. قرآن مجید کی حضرت انس کی بات میں آپ کو ابھی سناتا ہوں. قرآن مجید کی ایک آپ جو ہے نا اور ایک آیت سن لیجئے, اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے, تاکہ آپ کو حوالہ مل جائے. پھر میں علامہ ابن تیمیہ کو بھی بتاؤں گا آپ حضرات کے سامنے. علامہ ابن تیمیہ کون ہے؟ اہل سنت و جماعت کے امام نہیں ہے, یہ دیگر جماعت کے جو نا امام ہیں, اور ان کو زیادہ فالو کرتے ہیں وہ لوگ. میں نام نہیں لوں گا. دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے. آپ کیا بولے آپ کے کانفرنس میں؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. محمد صاحب بولے تم جس رب کا کھا رہے وہ رب ہو کر میرے آقا کو کیا بول رہا ہے سنیے. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, کھاؤ پیو مزے میں رہو. سورہ البقرہ آیت نمبر 35.
پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ بولا یا نوح اہبط، اے نوح اتر جاؤ. سورہ ہود آیت نمبر 48. پھر اللہ فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اسے جانے دے. سورہ ہود آیت نمبر 76. پھر اللہ کیا فرما رہا یا موسیٰ انی اصطفیتک، اے موسیٰ بے شک میں نے تمہیں چن لیا. سورہ الاعراف آیت نمبر 144. یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اے عیسیٰ بن مریم میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا. سورہ کا نام ہے المائدہ آیت نمبر 110. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. سورہ 7 آیت نمبر 26. یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تم کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. سورہ کا نام ہے مریم آیت نمبر 7. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. سورہ مریم آیت نمبر 12. اتنے آیتوں میں یا کے بعد ڈائریکٹ نبی کا نام آیا نہیں آیا؟ بولو جی. 6666 آیات میں جس طرح یا عیسیٰ یا موسیٰ یا ابراہیم یا نوح یا آدم یا موسیٰ یا زکریا یا یحییٰ یا داؤد جس طرح آیا، 6666 آیات میں یا محمد کبھی نہیں آیا. چھان لیجئے جا کے، یا محمد کبھی نہیں آیا. آیا تو کیا آیا؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے پیارے. یاسین، اے انسان کامل. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے. طٰہٰ، ایسی پیارے پیارے القابات سے پکارا. خدا خدا ہو کر ساری دنیا کو پیغام دے رہا ہے. میرے محبوب کو یا محمد نہیں بلانا، تم یا رسول اللہ کہہ کے بلانا، یا نبی اللہ کہہ کے بلانا، یا حبیب اللہ کہہ کے بلانا. یہ سارا کچھ میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں. اور آپ کیسا بولے آپ کے کانفرنس میں محمد صاحب بول کے؟ تو پھر کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، دال میں کالا ہے. وہ دال میں کالا ہے میں نہیں بول رہا ہوں، وہ بھی انج بول دیا قرآن میں. ایک جنابی ان کا سردار تھا، چیف آف گیسٹ سمجھیے، چیف بانی ہیڈ تھا. انہیں سرکار کی شان میں گستاخی کرا تو حضور بولے اس کا نطفہ غلط ہے. انہیں جا کے ماں کی گردن پہ قدم چاقو رکھ کے بولا محمد جو بات بولتے جھوٹ نہیں بولتے، بول میرا باپ کون ہے؟ بولے تیرا باپ تو صحیح نہیں تھا، جنگوں میں کہاں کی چلا گیا تھا، تو ہمارے گھر میں جو کام والا تھا میں نے اس سے تجھے لیا. جو سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ حرامی نسل کا ہوتا ہے. میں بولوں تو بدنام ہو جاؤں، قرآن کی بات ہے جی، قرآن میں لکھا ہوا ہے. حرام کا نطفہ ہے وہ جو سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اپنے نطفوں پہ غور کرو. میرے آقا کی شان میں زبان درازی کرنے سے پہلے اپنی اوقات کا جائزہ لو. میرے آقا کی شان میں گستاخیاں بےہودگی کلمے بکنے سے پہلے. ارے یہ وہ آقا ہے، ساری کائنات کو ان کے در سے خیرات بانٹی جاتی ہے، اور ان کی رحمت کا ذرہ ذرہ کائنات کو ذرے ذرے کو نصیب ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے جو لفظ استعمال کرا العالمین سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، مصطفیٰ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کرا رحمت للعالمین. محبوب میں جہاں جہاں تک کا رب ہوں تو وہاں وہاں تک کے لیے رحمت ہے. یہ آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں. بڑی افسوس ہوتی ہے میرے بھائی ایسی گفتگو سننے کے بعد. بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ بول رہے ہیں کہ گول گھما کے یہاں اس لے کے آ رہے بول کے، بات بڑی پتے کی ہے. تو زندگی بھر سینے سے چھڑی لگا کے رکھ کے فرمایا جب میرا 90 سال زندہ رہے وہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو اس چھڑی کو میرے کفن میں رکھ دینا. جس وقت ان کا انتقال ہوا تو بڑے بڑے اجلہ تابعین تھے. تابعی اس کو بولتے جس نے سرکار کو نہیں دیکھا، صحابی کو دیکھا. اجلہ تابعی تھے، بڑے بڑے مفتیان کرام تھے، اہل علم دانشور تھے. فتویٰ تو یہ ہے کہ کفن کے اندر کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتے.
لے کے جانے کا رہتا تو آج کے زمانے کے لوگ فونا لے کے جاتے تھے، پہلے زمانے کے لوگ سونے لے کے جاتے تھے. وہاں بھی واٹس ایپ چلتا، سمجھ رہے کیا؟ اگر آپشن رہتا تو لے کے چلے جاتے تھے ہوں گے. کفن میں جیب نہیں ہے، وہاں جہاں اپن سوتے ہیں وہاں بازو میں الماری کی جگہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. پراپرٹی کے پیپراں بھی یہیں چھوڑ کے جانا ہے، بینک کے بیلنس بھی یہیں چھوڑ کے جانا ہے. تو اجلا تابعین تھے اس وقت. کسی نے یہ نہیں کہا کہ لکڑی کو کفن کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ کفن میں وہ چیز شامل نہیں کی جا سکتی، الگ چیز ہے. اجلا تابعی ہونے کے بعد، علم کے دھنی ہونے کے بعد، جن کے فتووں کو ساری دنیا مانتی ہے، ہونے کے بعد کہا کہ یہ مصطفیٰ کا تبرک ہے، اس کو ان کے کفن کے ساتھ دفنا دیا جائے. اور ایک صحابی کہتے ہیں جب میں مر جاؤں تو میرے مصطفیٰ کے ناخون مبارک کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا. بولے وہ کیوں؟ کہا مجھے اپنے اعمال کے پر بخشش کا بھروسہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے ناخن کے بدلے میری بخشش ہو جائے گی. کیسا ایمان تھا جی وہ لوگوں کا، کیسے ایمان کے دھنی تھے وہ لوگ. کتنے اکابر علماء تھے، اکابر صحابہ تھے، اس دور میں اکابر علماء تھے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. تابعین کا دور جب چلا سرکار کے وصال، ظاہری وصال کے بعد، کسی نے کچھ منع نہیں کیا، کوئی بھی ایسی کتاب میں نہیں ہے. لیکن آج من گھڑت باتیں بولتے، وہ تبرک نہیں ہو سکتا، یہ تبرک نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں چھیا جا سکتا. بال مبارک کو دیکھنے کے لیے سنگاریڈی سے حیدرآباد جا رہے، حیدرآباد سے سنگاریڈی آ رہے. ارے بال میں رکھا کیا ہے؟ بدبختے، بال میں زندگیاں رکھی ہے، بال میں زندگیوں کی جو ہے نا ساری اصلیتیں رکھی ہے، کیونکہ وہ بال کسی اور کا نہیں ہے، مصطفیٰ جانے رحمت والے آقا کا بال ہے. اور ان بالوں کے بارے میں میرے خدا نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا. محبوب تیرے چہرے کی بھی قسم اور تیرے زلفوں کی بھی قسم اللہ کہتا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا کہا قرآن نے، تیرے زلفوں کی قسم جب تو سنوارتا ہے. اس لیے خالد بن ولید اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود بھی ان کے سامنے قرآن نازل ہوا. تجھ سے زیادہ وہ میدان جنگ میں جا کے لڑے، تجھ سے زیادہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کی جو ہے نا صحبت اختیار کی. ہم ان کو فالو کرے یا بدبختے تیری بات مانے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے عمل کیا کیا؟ جنگ میں جاتے تو اپنی ٹوپی میں حضور کا نال، حضور کے بال مبارک کو اندر سی کے لے کے جاتے تھے اور بولتے تھے، فرماتے تھے لوگوں میں جہاں بھی جاتا ہوں، جنگ یرموک کا واقعہ ہے، 6000 مسلمان تھے، سپہ سالار خالد بن ولید تھے، اپوزیشن پارٹی 4 لاکھ تھی. کیلکولیشن جم رہا؟ بولو جی. ارے کیا ہوا میرے بھائی؟ کیلکولیشن جم رہا؟ نہیں جم رہا. 6000 کہاں، 4 لاکھ کہاں؟ گئے جنگ میں 4 لاکھ لوگ بھاڑی پڑے تو تتر بتر ہو گئے لوگ. ادھر سے گھوڑ سوار آ رہے، تیز آ رہے، پورے صفوں کو چیرتے ہوئے آ کے ٹوپی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے. خالد بن ولید نے پوچھا کہ تم کون ہو جو مجھے ٹوپی دینے آ رہے ہو؟ بولے میرے سرتاج میں تمیم ہوں، آپ کی بیوی ہوں. میں نے سنا ہے مدینے میں باتیں چل رہی تھی کہ آپ جنگ ہارنے والے ہیں، تو میں گھر میں بے چینی کے عالم میں گھوم رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ٹوپی گھر میں رہ گئی تھی، آپ بھول کے چلے گئے تھے. تو میں سمجھ گئی خالد کے سر پہ مصطفیٰ کا بال نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، تو جنگ ٹال مٹول ہو رہی ہے، لہذا میں ٹوپی دینے آ گئی. حضرت خالد بن ولید جنگ یرموک کے موقع پر وہی مصطفیٰ کی بال والی ٹوپی کو پہن کر، منہ مبارک کی ٹوپی کو پہن کر 4 لاکھ لوگوں کو چنے چبا دیا، فتح یابی کا جھنڈا گاڑ کے آگے وہاں سے. پھر کہنے لگے لوگوں تم اگر یہ سوچتے ہو کہ یہ خالد کا کمال ہوگا، اس کے بازوؤں کا کمال ہوگا کہ جہاں جاتا ہے جنگ جیت کے آتا ہے، تو غلط سوچتے ہو. میرے بازو کا کمال نہیں، مصطفیٰ کے بال مبارک کا کمال ہے. ہم یہ عقیدہ پڑے
احادیث کی دنیا میں، تاریخ کی دنیا میں، جی ائمہ کی جو نا کتابیں بڑی بڑی، ہم یہ عقیدہ پڑھے، ہم ان کی بات مانیں کیا اس ملا کی بات مانیں؟ خدا کے واسطے میں آپ کو بول رہا ہوں، ایمان کا تحفظ کیجئے، ورنہ ایمان غارت ہو جائے گا۔ زندگی بھر جتنے مسجدیں بنوائی، جتنے مدرسے چلائے، جتنے کتابیں چھپوائی، اتنے ہزاروں جلسے کرے، ہزاروں سجدے کرے، ہزاروں عبادتیں کرے، لیکن جب وہاں گئے تو پونجی خالی تھی۔ تب اللہ پوچھے گا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میں نے تو سب کچھ کیا، کوئی یتیم کا گھر تو میرے پیسے سے خالی نہیں تھا، کسی بیوہ کو تو میں نے جو نا مدد کے بغیر نہیں چھوڑا، ہر بچی کی شادی میں نے مدد کی، میری تنظیم تھی، میری سوسائٹی تھی، میرا فاؤنڈیشن تھا، میری تحریک تھی، میں عالمی سطح کا آدمی تھا، میں نے تیرے گھر بنوائے، میں نے تیرے گھر کی زیارت کی، کبھی اونٹ پہ آیا، کبھی گھوڑے پہ آیا، کبھی پیدل آیا، کبھی جہازوں میں آیا، مولا اتنا سب کچھ کیا، آج میرے پلے کچھ نہیں، تیرا سب کچھ کیا، لیکن تو نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی تو تیرے اعمال تیرے منہ پہ پھینک دیے گئے، جب پلے کچھ نہیں رہا۔ یہ وہ ذات ہے جن کا ادب کیا جائے۔ کیسا ادب ہے دیکھیے آپ، حضور کے پاس ایک کمان تھی اور پھر اس کو تاگا بنا ہوا تھا، لکڑی تھی، کیا بولتے لکڑی کو؟ تیر بولتے، تیر تھی۔ تو ایک صحابی کیا کرے، یہ سب یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پورے حوالے دیتے جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کو حوالے نہیں بول رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کو ایسے ہی جو نا پھر حضور کی کمان کی جیسی کمان بنائے، تاگا بنے، پھر تیر لگائی۔ وہ جو انہوں نے تیر بنائی تھی نا، وہ سیم ٹو سیم سرکار کے کمان والی جیسی کمان بنائی تھی انہوں نے، بس دو سامنے رکھ کر دیکھے تو ہو بہو بنائے تھے۔ بولے یہ سرکار کی کمان جیسی لگ رہی ہے، اتنا بولے، کتنا بولے؟ ارے بولو نا جی، یہ سرکار کی کمان کی جیسی لگ رہی، اتنا بولے صرف۔ اس کے بعد جب کبھی بھی ان سے بولا جاتا، بھائی جو تمہارے پاس کمان ہے جس طرح سرکار کے پاس تھی، ذرا اسے لے کے تو آئیے، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ کمان کو شو کرنے سے پہلے، بتانے سے پہلے حمام خانے کو جا کر غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، عطر لگا کے اس کمان کو لا کے بتاتے تھے۔ لوگ پوچھتے کیا بات ہے، بغیر غسل کے چھین نہیں سکتے، ناپاک تھے؟ نہیں، پاک تھا، لیکن میں نے اس کمان کو مصطفیٰ کی کمان سے نسبت جو لگا دی تھی، اس نسبت کی ادب کرتے ہوئے غسل کر کے کمان کو ہاتھ لگاتا ہوں۔ کس حد تک کے درجے کا ادب ہے دیکھیے آپ، یہ ہم ایسے صحابہ کے غلام ہیں۔ بار بار بول رہا ہوں آپ کو، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پوری زندگی مدینے میں سواری نہیں کرے، پوری زندگی گڑھے کھود کر مدینے کے اندر پیر گڑھے میں رکھ کے سویا کرتے تھے۔ وقت کے امام مالک ہے، مذاق نہیں ہے، موطا امام مالک جنہوں نے لکھی ہے۔ لوگ پوچھنے لگے آپ امام ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے، یہ کون سا طریقہ گڑھے کھود کے پیر اندر رکھ کے سونے کا نکالا ہے آپ نے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے گڑھے کھود کر جو ہے نا اندر میں رکھ رہا ہوں کہ اگر میرا تلوا اگر ایسا رہے گا، اگر میں ایسے ہی سو جاؤں تو میرا تلوا ایسا ہو جائے گا، یا کھڑا رہے گا ایسا رہے گا، تو یہ جو تلوا کا جو رخ ہو رہا ہے میرا، یہ ادھر ہو رہا ہے، ہو سکتا جدھر سے کبھی میرے آقا کا گزر ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ادھر سے کبھی میرے آقا کا گزر ہوا ہوگا، اس لیے میں تلووں کو ایسے رکھ کے سوتا ہوں، ایسے رکھ کے، تاکہ ایسا رکھ کے میں بے ادب نہ بن جاؤں، ایسے رکھ کے سوتا ہوں۔ پھر وہ حدیث کا مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، جب بھی حدیث مصطفیٰ پڑھتے پہلے غسل کرتے، وضو کرتے، عطر لگاتے اور مصطفیٰ کی حدیث کی کتاب لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے، کیونکہ آقا کی بات سنا رہے ہیں، کہیں یہاں کی وہاں کی بات نہیں سنا رہے۔ حدیث مصطفیٰ کا بھی ادب کیا جاتا تھا۔ امام بخاری بھی جب حدیث لکھتے تھے تو باضابطہ غسل کر کے لکھا کرتے تھے۔ حضور کی ذات کا بھی ادب کیا گیا، حضور کی بات کا بھی ادب کیا گیا۔ نہ ذات کا ادب تم نے سیکھا، نہ بات کا ادب تم نے سیکھا، صرف ڈنڈورے پیٹے مارکیٹ میں۔ غلامی رسول کا جو پٹا نوجوانوں کے گلوں کے اندر تھا اس کو نکال دیا، بےہودہ باتیں بکنے لگے۔
عجیب عجیب باتیں کہنے لگے, بے جا جھگڑے ڈال دیے امت کے اندر. یہ امت آج کتنی بکھر گئی دیکھیے آپ, کتنا مسلمان کو بے دردی سے جو نا پریشان کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں ہمارا خون بہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پہلے مضبوط تھے, ہم کوانٹٹی کے حساب سے کم تھے لیکن مضبوط تھے, کیونکہ عشق اچھا تھا, توکل اچھا تھا, ایمان اچھا تھا, ایقان چٹان کی جیسا تھا. آج کوانٹٹی کے لحاظ سے زیادہ ہو گئے لیکن دل ہمارے کھسکھسے ہو گئے, ایقان ہمارے کمزور ہو گئے, عشق ہمارا کمزور پڑ گیا. ورنہ ایک زمانہ وہ تھا جہاں پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن بھی تھے, محدث حدیث بھی تھے, تو پھر وائس چانسلر بھی تھے یونیورسٹی کے, وہیں سے سب کچھ پڑھ کے نکلتے تھے. ظالموں نے منصوبہ بند طریقے سے یہ جال بچھایا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک لگائی جائے, یہ پڑھے نا, یہ لکھے نا, یہ صرف گھر سے نکلے تو مسجد کو جائے ملا ہے. اس کو سائنس سے سوشل سے کوئی مطلب نہیں رہے گا, بولجی بوٹنی سے کوئی مطلب نہیں رہے گا, زولوجی سے بوٹنی سے کوئی مطلب نہیں رہے گا, میتھمیٹکس سے کوئی مطلب نہیں رہے گا. اس کو ایسا بنا دو, یہ صرف کرتا پاجامہ پہنے گا, گھر سے نکلے گا, اس کو کمپیوٹر کی دنیا معلوم نہیں ہوگی. اس کے دین کو محدود کر دو اور یہ غریبوں کا دین بنا دو. گھر میں جو غریب ہوں گے اس کو پڑھائیں گے, 5 بچوں میں جو کن ذہن کا ہوگا اس کو ڈالیں گے, باقی اس کو انگلش سکھاؤ, اس کو سائنس سکھاؤ, اس کو ٹیکنالوجی سکھاؤ, اس کو اچھے علم دیو, اچھی تربیت دے دو. اس طرح سے جو ہے نا ذہن بنایا گیا پری پلان ہو کر, وہی پری پلان منصوبہ روئے عمل لا کر آج ہمارے تعلق سے جو ہے نا ایسے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. ہم کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ نہیں آئی. آپ غور کریے, پرانی تاریخ میں آپ اگر جا کے پڑھیں گے تو پرانی تاریخوں میں ایک ہی مدرسے میں انگریزی تعلیم بھی دی جاتی تھی, حدیث کی تعلیم بھی, تفسیر کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. وہیں سے سائنٹسٹ بھی نکلتا تھا, وہیں سے مفسر بھی نکلتا تھا. اب اسکول کا راستہ ادھر کر دیے, مدرسے کا راستہ ادھر کر دیے. ادھر جانے والا ادھر نہیں جانا, ادھر جانے والا ادھر نہیں جانا, جو ادھر کا ہو گیا ادھر نہیں ہونا, ادھر کا جو ہو گیا ادھر کا نہیں ہونا. اس طرح سے ان کی رسی کو کاٹا جا سکتا ہے. اچھا جو ادھر ہو بھی نہیں اس میں بھی بٹوارے کر دو. یہ ادھر جانے والے پورے کہاں جا رہے جی؟ بولے محمد محمد کہتے یہ لوگ. کیا ایسا کیا بولتے؟ بولے یہی بولتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے, ایسے ہی بولتے ہیں لوگ. بولے ایسا, اس کو بھی توڑو. آدھے لوگوں کو تو الگ کر دیے نا, سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ آدھے لوگوں کو تو الگ کر دیے اور بچے سو آدھے لوگوں کیا کرو, اس میں بھی توڑو. کیسا توڑو؟ ڈالو, فتنہ پروری سے کام لیو, ان کے ذہنوں کو مشکوک بنا دو, ان کے ذہنوں کو مشکوک بنا دو. یہ بولو حاضر ہے یا نہیں ہے, یا رسول اللہ بولوں کہ نہیں بولوں, ابھی مدینے جاؤں کہ نہیں جاؤں, صرف کعبے سے حج کر کے واپس آ جاؤ تو بات بن جائے گی کیا؟ ایسے ڈالو ان کے ذہن میں. پھر ویسے بھی ڈالا کر کے اس میں سے بھی آدھے کٹ کر دیے گئے. اب بچے اتنے جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت سے جو تعلق رکھتے ہیں, سرکار کی آمد کا جشن بھی مناتے ہیں, سرکار کے نام مبارک پر جو ہے درود بھی پڑھتے ہیں, اور ہمارے دل بھی جھکاتے ہیں, سر بھی جھکاتے ہیں. اور وہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو یہودی سازشوں کی چال جنہوں نے چلی ہے ان کے شکار ہو گئے, شکار ہو کر آپس میں جو ہے نا پروپیگنڈا شروع کر دیے, ذہن سازی شروع کر دیے, اپنا مائنڈ چینج کر لیے. اس وجہ سے آج دین میں اتنا نقصان ہو رہا ہے. محترم بزرگوں, دوستوں, میں جو درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں خدا کے واسطے اس کو سمجھیے, اللہ کے لیے اس درد کو سمجھیے. یہ درد بہت مہنگا درد ہے, ورنہ یہ اور نقصان اٹھاتے جائے گا, عجیب عجیب طریقہ سے باتیں چلتی جائے گی, اسی طرح فتنہ پروری ہوتے رہے گی, اور دین کو نقصان ہوگا, مزید اور دین کو جو نا نقصان پہنچائے گا. تو اگر یہ نقصان نہ ہو تو آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے کہ عشق مصطفیٰ کی لہر کو دوڑا دی جائے, ہر جگہ میرے آقا کی ثنا خوانی کو عام کیا جائے, مصطفیٰ کے ترانے گاتے جائے, میرے آقا کے نام کی مالا جپتے جائے, صبح و شام میرے مصطفیٰ کے ذکر کرتے جائے, بچوں کا درود کا عادی بنائے, بچوں کو قرآن کے جو ہے نا اسباق پڑھائے, قرآن یاد دلائے, بائہاٹ کرائے. تب کہیں جا کر یہ جو لہر ہماری ڈوب رہی ہے, یہ نیا ہماری جو ڈوب رہی ہے, انشاءاللہ پھر کنارے پہ آ جائے گی. یہ کریں گے انشاءاللہ. علامہ اقبال اسی لیے تڑپ کے کہا, اپنی اولاد کو درود کا عادی بناؤ. خدا کی قسم, بچپن سے اگر تم اس کو درود کا عادی بناؤ گے
وہ مرتے دم تک مصطفیٰ کا وفادار بن کے جیے گا زندگی میں، کبھی غدار نہیں بنے گا. لیکن ہم درود کا عادی نہیں بنا رہے، اسی لیے نہیں بنا رہے ہیں. آخر میں ایک اصلاحی گفتگو کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. چونکہ جب سے میں آپ کو تعظیم مصطفیٰ کے حوالے سے بتا دیا ہوں، اب میں تھوڑی اصلاحی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں، حساب کتاب پورا ہم کو یہاں دینا ہے، تو جہاں پہ حساب دینا ہے وہاں اگر فیلاں بن کر دیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے تعلق سے بھی یہی جو نا معاملہ صحیح کرنا ہے، خدا کی وحدانیت جو ہمارے دلوں میں ہے اس کے جو حقوق ہے یہیں دلوں کو صاف کرنا ہے، پھر ہمارے جو آپسی حقوق ہے اس کو بھی یہیں پر اوپن کرنا ہے. یہاں کلوز کر دیے پھر وہاں اوپن ہوں گے، اہل معشر کے سامنے رسوا ہو جائیں گے. ایک ایران کا بادشاہ تھا، وہ کسی جنگل میں جو ہے نا شکار کے لیے نکلا تھا، تو اس کو بھوک لگی تو وہ اپنے سپاہیوں کو کہنے لگا کہ جاؤ تھوڑا میرے کھانے کا انتظام کرو. اس کے سپاہی جنگل میں نکل گئے، شکار نہ ہوا تو ایک بوڑھی عورت کی جو نا اس کو گائے مل گئی، وہ لوگوں کو وہ گائے لے لیے وہاں سے، اس کے بعد زبردستی چھین لیے، اس کو ذبح کر دیے، بادشاہ سلامت کو لا کے پیش کر دیے، بادشاہ نے کھا لیا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ پھر اپنے جو ہے نا فوج کو لے کر پھر جنگل سے جا رہا تھا شکار کے لیے. ایک پل آیا راستے میں، اس پل پہ کھڑے ہو گئے بادشاہ سلامت، وہاں بھی وہ بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی. بوڑھی نے بادشاہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، تجھے معلوم ہے پرسوں جو تو پیٹ بھرا تھا وہ میری گائے تھی، اور تیرے سپاہیوں نے جبراً مجھ سے چھین کے لے کے چلے گئے تھے. اب یہ بتا، میرا سوال یہ ہے، اس پل پہ حساب دے گا یا مرنے کے بعد اس پل پہ حساب دے گا؟ بڑھیا تھی لیکن بات کتنی پتے کی کرے. اس پل پہ حساب دے گا یا مرنے کے بعد اس پل پہ حساب دے گا؟ اس کی عقل ٹھکانے پہ آ گئی، اس نے کہا یہی حساب دوں گا، وہاں حساب نہیں دے پاؤں گا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم کو حساب کتاب جو دینا ہے وہ یہی دینا ہے، یعنی اس کے فائل یہی اوپن کرنا ہے. جب وہ حساب کتاب لینے پہ آ جائے تو پھر بال سے زیادہ باریک چیزوں کا بھی حساب شروع ہو جائے گا. اسی لیے یہی معاملہ صاف کر لو، یہی معافیاں مانگ لو، یہیں پر دلوں کو صاف کر لو، یہیں سے ذہنوں کی کجی کو ہٹا دو، یہیں سے کدورتوں کو نکال دو، یہیں سے حسد کینہ کپٹ کو ہٹا دو. یہی ایمان کی اصل ہے. اگر آنکھ بند ہو گئی تو سارے معاملات خود بخود کھل جائیں گے، سارے معاملات بگڑ جائیں گے، ہم چاہ کے بھی اس کو سدھار نہیں پائیں گے. اس لیے آپ کو یہ بات میں مسلمہ مصدقہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جتنی بھی زندگی عطا کی ہے وہ خدا کی نعمت ہے. اس نعمت کا شکرانہ یہ ہوگا کہ مصطفیٰ کے گن گائے جائے، توحید کے ترانے گائے جائے، لوگوں میں اخلاق محمدی کو پھیلایا جائے، خدمت خلق کو کیا جائے. مرنا تو ایک دن ضرور ہے، یہ اور بات ہے کوئی 40 سال میں مرنا ہے تو 70 سال میں مرنا ہے، لیکن مرنا پکی بات ہے. جب مرنا یقینی ہے تو خالی ہاتھ کیوں جائیں گے میرے بھائی؟ ارے ہم تو کسی مہمان کے گھر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے، خدا کے گھر جائیں گے تو خالی ہاتھ کیوں جائیں گے؟ وہاں بھی تو کچھ لے کے جائے، وہاں بھی تو کچھ توشہ بنا لے. اور دل اتنا گندا ہے ہمارا، اس میں حسد، اسی میں کینہ، اسی میں کپٹ، اسی میں سارا کچھ ہے. اس کو صاف نہیں کریں گے. صاف کرنے کے لیے حفاظ اہل سنت سنگا ریڈی کی سرزمینوں پر کئی تنظیمیں ہیں. ہر تنظیم کے نام پیپروں میں آئے دن آتے رہتے ہیں کہ فلاں تنظیم نے فلاں جلسہ کیا، فلاں فاؤنڈیشن نے فلاں جو نہ جلسہ کیا. یہ سارے لوگوں کو کیا کام نہیں ہے؟ ان کے کیا بیویاں بچے نہیں ہیں؟ ان کو کیا گھردار نہیں ہے؟ حیدرآباد میں بھی ہزاروں تنظیمیں چلتے ہیں. ایک مقصد ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے اس کے پیچھے. وہ کیا ہے؟ گردش ایام جو ہمارے صبح و شام گزر رہے ہیں نا، وہ کیسے گزر رہے ہیں آپ دیکھیے. ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میں 2 سیٹ ہے، آپ کا ذہن میرے طرف ہے جی؟ تو 2 سیٹ ہے. ایک سیٹ کا مزاج ایسا ہے، انہوں نوکر کو بولے میاں وہ ڈبے کے اوپر دھول جمع ہو گئی اس کو صاف کر دیں.
اور سال میں 1 مرتبہ صاف کرنا، تمہارے پیسے اتنے ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، انہوں صاف کر دیے۔ دوسرے سیٹ کیا بول رہے ہیں، جو دوسری دکان کے مالک ہے انہوں بول رہے 6 مہینے میں 1 مرتبہ صاف کرو۔ پہلے سیٹ کیا بولے، سال میں 1 مرتبہ۔ چند دن گزرے، پہلے سیٹ 6 مہینے پہ آ گئے، سال کو چھوڑ دیے، لیکن دوسرے سیٹ کیا کرے 3 مہینے پہ آ گئے، پھر 2 مہینے پہ آئے، مہینے پہ آئے، دن پہ آئے۔ انہوں سال میں 5 بار صفائیت کا کام لیے، انہوں سال میں 365 دن صفائیت کا کام لیے۔ دونوں کی سوچوں میں فرق کیا ہے بتائیے مجھے؟ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، صاف ہونا۔ دوسرا بھی ایک مقصد ہے، صاف رہیں گا تو گاہک کو اچھا لگے گا، کسٹمر کو اچھا لگے گا تو خرید لے گا۔ اگر صاف نہیں کروں گا تو اور گرد جمع ہو جائے گی، دھول جمع ہوگی، اس پہ اوپر چدل آ جائے گی، کیڑے اوڑے پیدا ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گی، سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، خراب ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا، شوکیش میں رکھنے کے قابل نہیں رہے گی وہ چیز، بیچنے کے قابل نہیں رہے گی، پھینکنا پڑے گا۔ جب اس کی وہ کیفیت ہوگی لا علاج ہو جائے گی۔ مثال کلیئر ہے؟ بولیے، کسی کو ڈاؤٹ ہے تو بولیے، کلیئر ہے مثال؟ دونوں کا مقصد کیا ہے، صاف رہنا۔ دوسرا مقصد کیا ہے، گاہک کو اچھا۔ وہ دھول آ رہی کئی کو تھی آپ وہ بولیے مجھے؟ اس لیے کہ ہمارے گلیاں ہیں حیدرآباد کے، روڑا بولتے بول کے الیکشن سے پہلے بولتے، الیکشن کے بعد بولتے میں کب بولا تھا بولتے، گلیاں ہیں ہمارے ایسا۔ اب آئے دھول دھبا سوب آیا گرا۔ جس طرح مائک پہ روڈ کی گرد جمع ہونے سے اس کو صاف، گرد جمع ہو گئی ایک بات ہے، دوسری بات صاف نہیں کرنے سے خراب ہو، اسی طرح حضرت انسان کا بھی معاملہ ہے۔ حضرت انسان صبح میں گھر سے نکلتے، لیفٹ سائڈ میں دیکھے تو زنا کا بازار ہے، رائٹ سائڈ میں دیکھے تو چوری کا بازار ہے، سیدھے دیکھے تو جھوٹ کا بازار ہے، پیچھے دیکھے تو کانوں سے غیبتیں سننے کو مل رہی ہے، سامنے گئے تو گالیاں دے رہے ہیں، ادھر دیکھے تو جیب بلا رہا ہے، ادھر دیکھو تو ظلم بلا رہا ہے، ادھر دیکھے تو قتل دعوت دے رہا ہے، ادھر دیکھے تو بے عزتیاں دعوت دے رہی ہے، ادھر دیکھے تو گند ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں، ادھر دیکھے تو سود کا پیسہ دیا جا رہا ہے۔ یہی گردش ایام میں صبح 9 بجے سے لے کے شام میں 9 بجے تک ترگی پورا سنگاریڈی پھر کے آیا میں، تو کیا ہوا، گھر کو آئے تک پورا جم گیا۔ وہ پہلے سیٹ والا کام کرنا، دوسرے سیٹ والا کام کرنا، بولو جی، دوسرے سیٹ والا کام کرنا۔ دوسرے سیٹ کیا بولے تھے، ڈیلی صاف کرو بولے تھے، تو اس کو ڈیلی صاف کرنا پڑتا۔ تو کیا ہوتا، جس طرح چیز کو صاف کرنے سے گاہک کو دکھانے کے قابل ہو گئی، اسی طرح دل صاف رہے گا تو مولا کو دکھانے کے قابل رہے گا۔ اب جب ان کے پاس جائیں گے تو حکم ہوگا، لا بندے، ہم نے جو شیشے کے جیسا چمکتا ہوا دل، بہترین خوبصورت ہماری جلوگاہ، کیا ہے بولیے، ہماری جلوگاہ، لا بتا کیسا ہے دل۔ تو ہم جب دل اللہ کی بارگاہ میں جب کھولیں گے تو اس میں سب کچھ چیزیں بتائیں گے۔ اس کے اندر ان کو مار دیا تھا، ان کی زمین ہڑپ لیا تھا، ان کے پیسے کھا گیا تھا، ان کو یہ نہیں دیا تھا، ان کو وہ نہیں دیا تھا، ان کو یہ نہیں دیا تھا، یہی کام کرتے رہیں گے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرت کا استقبال کریں۔ السلام علیکم شریف۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک بارک وسلم۔ تو کہاں بات چل رہی تھی؟ ماشاءاللہ ہو گیا، پھر صاف ہو گیا نہیں ہوا؟ ارے بولو بھائی، ہو جائیں گا انشاءاللہ۔ جی جی
اب تو شیخ طریقت بھی آگے بیٹھے ہوئے، اب تو دل پہ ہی نظر ہونا ہے اب تو، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے اساتذہ ہم کو بتاتے تھے کہ عالم کی نظر جو ہے زبان پہ ہوتی ہے اور عارف کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے، عارف جو ہوتا ہے، اس کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ بہرحال ہم جب رب کے حضور جائیں گے تو کالا کلوٹا، بغض، اناد، حسد، کینہ، کپٹ والا دل لے کے رب کے حضور ہم کو نہیں جانا ہے۔ صاف، پاک و صاف ستھرا دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو یہ صاف ستھرا مزکا مصفہ دل کیسے بنے گا؟ یہ یاد الہی سے بنے گا، ذکر الہی سے بنے گا، یہ توبہ سے بنے گا، یہ استغفار سے بنے گا۔ ورنہ ہم جو گردش ایام میں صبح و شام جو پھر رہے ہیں نا، یہ دیکھیے یہ مجبوری ہے۔ بسا اوقات ہم اپنی ہوس کے طور پر چلے جاتے ہیں، کبھی انجانے کے طور پہ چلے جاتے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہوتا ہے، انسانی زندگی ہے، بشر ہے، کبھی دانا بن کے گناہ کرتے ہیں، کبھی نادان بن کے گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ تو ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی ہو گئے نا، تو گناہ کیا تو کوئی جرم نہ کیا، گناہ کر کے توبہ نہ کیا تو جرم کیا، اس کی اصلاح نہ کیا تو جرم کیا، معافی نہیں مانگی تو یہ جرم کیا۔ تو معافی مانگنے کا وقت ہے تو معافی مانگ لی جائے، توبہ کرنے کا وقت ہے تو توبہ کر لی جائے۔ تو دلوں کے حال اللہ کی بارگاہ میں حضور ہوتے ہیں، دل کو اللہ دیکھنے والا ہے، اسی لیے دل جب صاف ہوں گے تو جب ہم نظر جھکائیں گے تو جلوہ یار بھی نظر آئے گا، ایسا بھی ہو جائے گا۔ ایک آخری چھوٹا واقعہ ہے دل کے احوال کے تعلق سے، وہ بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد پھر حضرت کا خطاب ہوگا۔ حضرت شبلی بہت بڑے اللہ کے جو ہے نا مقرب ولی تھے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تھے، تو کسی طبیب کو اطلاع ملی کہ جو ہے نا آپ کی طبیعت خراب ہے، تو بادشاہ وقت نے جو ہے نا طبیب کو بھیجا، بھائی جاؤ جا کے ان کا علاج کرو۔ تو طبیب آیا حضرت شبلی کے پاس، علاج کیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کئی دن نکل گئے، لیکن ان کا علاج نہیں ہوا، افاقہ نہیں ہوا ان کو۔ آخر میں وہ طبیب جو ہے نا یہ جملہ بولنے پہ مجبور ہو گیا، صاحب اگر میرے جسم کے کسی ٹکڑے میں آپ کے لیے شفا ہوتی تو میں وہ ٹکڑا کاٹ کے آپ کو نکال کے دے دیتا، میں نے جتنا کرنا تھا کر دیا، لیکن پھر بھی آپ کو شفا نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت شبلی بستر مرگ میں مسکراتے ہوئے بولے، میں وہ مریض نہیں ہوں جو دوا سے ٹھیک ہو جاؤں، میں وہ مریض نہیں ہوں جو تیری میڈیسن سے جڑی بوٹیوں سے ٹھیک ہو جاؤں، میں مریض محبت ہوں، جس خدا کو میں مانتا ہوں اس خدا کو تو بھی مان لے، میرا مرض چلا جائے گا۔ وہ غیر مسلمان تھا، تو وہ مرگ بستر میں بھی شبلی کی یہ بات سن کر اس کے دل پر تیر کے جیسی بات اثر کر گئی، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ تو بادشاہ وقت کو جب خبر ہوئی، غیر مسلمان طبیب کو جو بھیجا، حضرت شبلی نے اسے مسلمان بنا دیا، تو بادشاہ بھی دو ٹوک انداز میں ایک جملہ بول دیا، یہ بولا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے طبیب کو مریض کے پاس نہیں بھیجا، مریض کو طبیب کے پاس بھیجا، میں نے مریض کو طبیب کے پاس بھیجا۔ اصل مریض تو یہ تھا، اصل طبیب تو حضرت شبلی تھے، جنہوں نے دل پر نظر ڈال کے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا، اس کا کایا پلٹ دیا۔ صاحبو اپنے دل کے احوال کا جائزہ لے اور صبح شام رب کے حضور استغفار پڑھے، دعا پڑھے، توبہ کریں اور رب کے حضور معافی مانگتے رہیں، یہی اچھے موسم ہیں۔ اور کرونا وائرس نے بارشوں کے جو ہے نا یہ جو سلسلے وار جو بارش ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں عقل مندوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت معنی خیز چیزیں ہیں۔ عبرت حاصل جس کو نہیں کرنا ہے میرے بھائی، اس کے سامنے جو ہے نا دل کے ٹکڑے بھی نکل کے بکھر جائے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے تو جو نا بہت بڑی عبرتیں ہیں ان واقعات میں۔ تو لہٰذا اللہ کے حضور رجوع ہو، توبہ کریں اور اس طرح کی محافلیں منعقد کرتے رہیں تاکہ ہمارے قلوب کا تزکیہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس بابرکت مجلس کو قبول فرمائیں، ہمارے آنے جانے کو قبول فرمائیں، اور جتنے لوگوں نے اس جلسے کو سجانے میں سنوارنے میں کسی بھی قسم سے جو ہے نا حصہ لیا ہے میرے مولا، ان کے حصے کو قبول فرما کر ان کی زندگیوں میں امن و برکت کے فیصلے فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔